ایک بغداد میں بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، صوفی تھے۔ وہ جب بھی نماز پڑھتے تو نماز کے بعد دعا کرتے ایک تاجر کی 2 بیویوں کے بارے میں۔ جب بھی نماز پڑھتے تو نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتے کہتے یا اللہ اس تاجر کی 2 بیویوں پہ کروڑوں رحمت کا نزول فرما، اپنی خاص رحمت سے نواز دے۔ تو لوگوں کو تجسس ہوا، لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ تاجر کی بیوی کون ہے۔ تو بزرگ کے پاس لوگ آئے، جمع ہو گئے، کہا کہ آج آپ کو یہ راز کھولنا ہوگا کہ وہ تاجر کی بیوی کون ہے جس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے شہر کا ایک تاجر تھا، بڑا مالدار تھا، بڑے پیسے تھے، لیکن وہ بے اولاد تھا، اللہ نے اسے اولاد نہیں دی تھی۔ لیکن اس کی جو تجارت تھی بڑی پھیل گئی تھی، بڑی وسیع ہو گئی تھی۔ وہ تجارت کی غرض سے بغداد سے ملک شام جایا کرتا تھا۔ وہ تجارت میں اتنا منہمک ہو گیا تھا، اس کی تجارت اتنا پھیل گئی تھی کہ کئی مہینے اسے ملک شام میں بھی رہنے پڑتے تھے۔ لیکن پھر اس نے کیا کیا کہ کئی مہینے رہنے پڑتے ہیں تو اس نے ملک شام کے اندر ایک نکاح کر لیا۔ جب وہاں سے وہ آتا تو پہلے کی طرح اس کے رویے نہیں ہوتے۔ بیوی تو جاسوس ہوتی ہے، بیوی کو پتہ لگ گیا کہ اب یہ جب یہ آتا ہے تو اس کا چہرہ بدلا سا لگتا ہے۔ تو اس نے اپنے شوہر کے پیچھے ایک بوڑھے جاسوس کو لگا دیا کہ اب جب یہ ملک شام جائے تو تمہیں یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ یہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے۔ اس کا شوہر تجارت کی غرض سے ملک شام گیا، اس نے ایک بابے کو لگا دیا پیچھے، بابا بھی پیچھے پہنچا تو اس نے پتہ کیا، ساری ڈیٹیل لی تو پتہ کیا چلا کہ اس نے کئی سال سے یہاں ایک نکاح کر لیا ہے۔ تو وہ ساری خبر اس خاتون کو آ کر دیتا ہے کہ تیرا جو شوہر ہے کئی سالوں سے وہاں نکاح کر چکا ہے، اسی لیے اب آتا ہے تو اس طرح سے رہتا ہے، اس کی مزاج میں تبدیلی آ گئی ہے۔ تو وہ جو عورت تھی بڑی ایماندار تھی، بڑی اچھے مزاج کی عورت تھی۔ اس نے کہا کہ اچھا وہ آتا ہے تو اس سے طریقے سے بات کروں گی۔ جب وہ گھر آیا تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ شدید بیمار ہو جاتا ہے، اس کی بیماری بڑھنے لگتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اب یہ بیمار ہے تو ابھی بولنا مناسب نہیں ہوگا، جب اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو اس سے بات کروں گی۔ تو وہ اس کی خدمت کرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ دن آتا ہے کہ وہ انتقال کر جاتا ہے۔ راز کھل نہیں سکا، وہ انتقال کر گیا۔ اس بیوی نے عدت گزاری، عدت گزارنے کے بعد وہ بڑا تاجر تھا، بڑا مالدار تھا، تو اس کے سارے مال کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور اس جو جاسوس تھا اس عورت کا اس کو بلایا اور ایک اونٹ لی، کہا کہ اونٹ کے اوپر یہ سارے سامان کو، سارے اشرفیوں کو رکھو۔ حتیٰ کہ جب اس نے سارا مال جمع کیا تو 4 بوری جو تھی اشرفی سے بھر گئی، اتنا مال چھوڑ کر گیا۔ تو اس نے 2 بوری جو اشرفی کی تھی اونٹ کے اوپر رکھی اور ملک شام روانہ ہو گئی اس جاسوس کو لے کر۔ جب گئی گھر کا پتہ کیا، گھر میں داخل ہوئی اور جو اس کی بیوی تھی جو اس نے وہاں شادی کی تھی اس سے جا کے کہتی ہے کہ یہ مال تمہارا ہے۔ 4 بوری اشرفی کی تھی، 2 اپنے لیے رکھی اور 2 اس کو پیش کی، کہا کہ یہ 2 تمہاری ہیں۔ کہا کہ میرا شوہر نے مجھے بتایا نہیں تھا، پیچھے میں نکاح کر لیا تھا، لیکن حق تو تمہارا بھی بنتا ہے اس میں، اس لیے کہ تم بھی اس کی بیوی ہو۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ عورت رونے لگی، کہتی ہے بہن نہیں یہ سارا مال تیرا ہے۔ بات کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بات یہ ہے کہ جب یہ اس بار آیا تھا تو وہ بیمار لگ رہا تھا، اس نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تیری بیماری جو ہے بڑھ گئی ہے، اب تو زیادہ دن بچے گا نہیں۔ تو اس نے یہ مکان بھی خرید کر مجھے دیا ہے اور کئی لاکھ اشرفی مجھے بھی دی ہے، اور اس نے جاتے جاتے مجھے فارغ بھی کر گیا، اس نے مجھے طلاق بھی دے دی کہ میرے جانے کے بعد جس سے مرضی نکاح کر لینا۔ تو میرے دوستو وہ عورت کہتی ہے کہ اس میں میرا حق اب کہاں سے آیا، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، یہ 4 بوری اشرفی کی تو لے کر جا۔ تو وہ بزرگ بولتے ہیں کہ یہ اس عورت کا تقویٰ تھا جس کی بنیاد پر میں ہر نماز میں اس کے لیے دعا کرتا تھا۔ آج میں اور آپ تو اتنے لالچی ہیں اور کمینے ہو گئے ہیں کہ 10 روپے کے لیے 1 فٹ کے لیے بھائی کا گھر ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ 1 فٹ کے لیے بھائی کی دیوار ترچھی چلی جائے، یہ کیسا اسلام ہے؟
سارا کچھ یہیں رہ جانا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کو پٹرے لگا دیے جائیں گے, باہر سے پکی بنا دی جائے گی, گنبد بھی بنا دیا جائے گا, آپ بڑے پیر بھی نکلیں گے, چادریں بھی چڑھائی جائیں گی. کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی کا ایک ذرہ برابر بھی مال لے کر جائے گا, قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ دائیں کی پسلیاں بائیں کی طرف میں اور بائیں کی دائیں کی طرف میں گھس جائے گی. آج کیا غصب کر کے میں اور آپ بیٹھے ہیں, بہن کے مال کو تو اس طرح کھا جاتے ہیں کہ جیسے اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے, اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے. اگر کوئی بہن مال مانگنے آ جائے تو بھائی کہتا اب یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ تم مال لینے آ گئی. ارے قرآن نے حق رکھا ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. جب قرآن نے حق دیا ہے, شریعت نے حق دیا ہے, اور ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن نے بھی حق دیا ہے, تو پھر ہم اور آپ کہاں جی رہے ہیں میرے بھائی؟ تو میرے دوستو, اگر آپ کو اپنی زندگی گزارنا ہے, لبرل بن کے رہنا ہے, تو پھر خدا را تقریر کرنا نہ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہر جمعے میں سنایا جائے گا, لیکن اگر آپ کو یہ بات آپ کے دل تک نہیں پہنچ رہی ہے تو خدا را آپ کا دل جو ہے منافق ہو گیا ہے. اگر آپ کے اندر کمی ہے تو خدا را اس کمی کو دور کرنے والے بنے. صرف آپ ہی اس کی اولاد نہیں ہے, بہن بھی اس کی اولاد ہے, بیٹی بھی اس کی اولاد ہے, اسی خون سے پلی بڑی ہے. لیکن میرے بھائی ہم کہاں جی رہے ہیں؟ تو خدا را اپنے آپ پہ توجہ دیں اور اپنے ایمان کا محاسبہ کریں. اگر میں بھی چاہتے ہیں کہ میں اور آپ کے لیے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے, تو اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھیں. دنیا سے جائیں تو کوئی بھی دھبا ہمارے دامن پہ نہ ہو, کوئی بھی گناہ دامن پہ نہ ہو. اسلام صرف یہ نہیں, یہ داڑھی, یہ ٹوپی, یہ کرتا, یہ اسلام نہیں ہے. ہم نے اسلام اس کو سمجھ لیا, لباس کو. اسلام دل میں ہے میرے بھائی. جب تک دل اللہ کے نور سے منور نہیں ہوگا, داڑھی رکھ لیں, یہودی بھی داڑھی رکھتا ہے. ابھی ہمارے مودی جی کی بھی 2 فٹ لمبی داڑھی ہو گئی, وہ بھی کرتا پیجامہ پہنتے ہیں. کبھی کبھی نیتیش کمار جی بھی ٹوپی لگا کے افطار پارٹی میں شرکت کر جاتے ہیں. یہ اسلام ہے؟ ہم نے لباس کے طور پہ اسلام کو پیش کیا ہے. یہ نماز جو ہے یہ اسلام ہے, یہ اسلام کا حصہ ہے, لیکن ایک اسلام معاشرت کا اسلام ہے, تہذیب کا اسلام. وہ اسلام کہاں چلا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے اخلاق سے متاثر کیا, اپنی تہذیب کا اسلام پیش کیا, اپنے کیریکٹر کا اسلام پیش کیا. جب لوگوں نے دیکھا یہ جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے, تو میرے بھائی یہ والا اسلام لائیں, محبت والا اسلام لائیں. آج سب کچھ ہے, سجدے بھی ہیں, لیکن وہ رسمی سجدے ہو گئے ہیں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی, علامہ اقبال نے کہا تھا ہمارے سجدے کے بارے میں کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو کیا ملے گا نماز میں؟ جب ہم بہن کے حق کو مار کے مسجد میں آئیں گے, بھائی کے حق کو مار کے مسجد میں آئیں گے, تو کیا ملے گا نماز میں؟ رسمی نماز ہے, پڑھ